سوچئے ایک شہر جو اندھیروں میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح تھا، جہاں گلیاں روشن تھیں، زندگی پرسکون اور علم و فن کا دور دورہ۔ وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید۔ یہ ہماری سیریز الاندلس مسلم اسپین کا عروج و زوال کی اگلی نشست ہے۔ آج ہم قرون وسطیٰ کے قرطبہ کی گلیوں میں چلیں گے، اس کی روزمرہ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مساجد، بازار، حمام، دیکھیں گے کہ یہ شہر اتنا خاص کیوں تھا؟ جی بالکل، قرطبہ تو جیسے الاندلس کا دل تھا، اور وہاں زندگی کا انداز اوہو واقعی اس وقت کے یورپ یا باقی اسلامی دنیا سے بہت الگ تھا۔ اس کی پہچان کئی چیزیں تھیں، لیکن شروعات مساجد سے کرتے ہیں۔ اور فوراً ذہن میں جامع مسجد قرطبہ یعنی مزکیتا آتی ہے۔ سنا ہے کہ وہ تعمیر کا ایک عجوبہ تھی، وہ سینکڑوں ستون اور محرابیں۔ بالکل بالکل، وہ دیکھنے میں تو ایک شاہکار تھی ہی، سنگ مرمر کے ستون، وہ خوبصورت محرابیں، اسلامی فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ۔ لیکن اس کی اہمیت صرف خوبصورتی نہیں تھی، وہ اصل میں عبادت گاہ تو تھی ہی، ساتھ میں علم، قانون، یہاں تک کہ فکری بحث مباحثے کا بھی ایک بڑا مرکز تھا۔ اچھا، مطلب صرف نماز نہیں؟ جی نہیں، جمعہ کے خطبات میں اکثر فلسفہ، اخلاقیات، ریاست کے امور پر بات ہوتی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اور عقل ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اور یہ صرف ایک مسجد نہیں تھی، پورے شہر میں سینکڑوں مساجد تھیں، ہر محلے کی اپنی مسجد۔ یہ لوگوں کی مذہبی وابستگی کو ظاہر کرتا تھا۔ یعنی مذہب روزمرہ زندگی میں گہرائی تک شامل تھا۔ اچھا، مساجد کے علاوہ شہر کے بازاروں، سوقس کا بھی بہت ذکر آتا ہے، وہ کیسے تھے؟ قرطبہ کے بازار، وہ تو بہت ہی پر رونق تھے۔ یہ صرف مقامی چیزیں بیچنے کی جگہ نہیں تھیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ بین الاقوامی تجارتی مرکز تھے۔ یورپ، افریقہ، مشرق وسطیٰ، ہر طرف سے تاجر آتے تھے۔ کیا کیا ملتا تھا وہاں؟ کیا نہیں ملتا تھا؟ ریشم، مسالے، شیشے کا سامان، سیرامکس، کتابیں، عطر، سب کچھ۔ اور کچھ چیزیں تو خاص قرطبہ کی پہچان تھیں، جیسے وہ قرطبی چمڑا جو آج بھی مشہور ہے، یا دھات کا کام، تلواریں، زیورات، حتیٰ کہ سائنسی آلات، نایاب عربی مخطوطات بھی۔ واہ! اور اہم بات یہ کہ یہ بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھے، یہ ثقافتی مرکز بھی تھے۔ یہاں مسلم، عیسائی، یہودی سب ملتے تھے، خیالات کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اچھا، یعنی سماجی میل جول بھی وہی ہوتا تھا؟ جی بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ کہ کچھ روایات کے مطابق خواتین بھی بازاروں میں کافی فعال تھیں، کچھ کی تو اپنی دکانیں بھی تھیں۔ یہ واقعی دلچسپ پہلو ہے۔ اچھا، اور عوامی حمام یعنی حمام کلچر، اس کے بارے میں کیا خاص تھا؟ حمام تو قرطبہ کی شہری زندگی کا ایک بہت ہی نمایاں اور قابل تعریف پہلو تھے۔ شہر میں سینکڑوں عوامی حمام تھے۔ آپ سوچیں، اس دور کے یورپ میں صفائی ستھرائی کا وہ تصور نہیں تھا جو یہاں تھا۔ صحیح۔ قرطبہ میں حمام صرف جسمانی صفائی کے لیے نہیں تھے، بلکہ نماز سے پہلے روحانی پاکیزگی کا بھی ذریعہ سمجھے جاتے تھے۔ ان میں باقاعدہ گرم پانی، ٹھنڈا پانی، بھاپ کے کمرے، مساج کی سہولتیں، اور لوگ وہاں بیٹھ کر گپ شپ بھی کرتے تھے، کبھی کبھی شاعری کی محفلیں بھی ہوتی تھیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے سماجی مراکز ہوئے پھر صفائی کے ساتھ ساتھ۔ بالکل، یہ واقعی اس معاشرے کی ایک ترقی یافتہ سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ عیسائی یورپ سے آنے والے تو حیران رہ جاتے ہوں گے۔ یقیناً۔ ناظرین، اگر آپ الاندلس کی تاریخ اور اس جیسی تہذیبی باریکیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وزڈم ویوز کو سبسکرائب کرنا، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اچھا، تو حماموں اور بازاروں کے علاوہ خود شہر کا بنیادی ڈھانچہ کیسا تھا؟ مطلب گلیاں، پانی کا نظام وغیرہ؟ جی ہاں، قرطبہ کا شہری انفراسٹرکچر بھی اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ گلیاں پکی تھیں۔ پکی گلیاں اس زمانے میں؟ جی، جو اس وقت یورپ کے اکثر شہروں میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ راتوں کو باقاعدہ تیل کے چراغوں سے روشن کیا جاتا تھا۔ پانی کی فراہمی کا بہت عمدہ نظام تھا، نہروں کے ذریعے۔ شہر کا جو مشہور رومی پل ہے، اس کی مرمت اور توسیع بھی مسلم انجینئرز نے کی۔ پھر عوامی باغات تھے، خوبصورت فواروں، نایاب پھولوں اور درختوں کے ساتھ۔ مطلب یہ شہر خوبصورتی، صفائی، نظم و ضبط اور ہریالی کا ایک نمونہ تھا۔ اور علمی ماحول کیسا تھا؟ سنا ہے لائبریریاں بہت تھیں۔ علم کے لحاظ سے تو قرطبہ کمال کا مرکز تھا۔ کہا جاتا کہ شہر میں 70 سے زیادہ لائبریریاں تھیں۔ 70؟ جی، اور درجنوں مدرسے اور سکول الگ۔
ایک مشہور دارل حکمت ہاؤس آف وزڈم جیسا ادارہ بھی تھا، جہاں یونانی، فارسی، سنسکرت، سریانی زبانوں سے علمی کتابوں کے عربی میں ترجمے ہوتے تھے، تحقیق ہوتی تھی، فلکیات، طب، ریاضی، فلسفہ، یہ سارے علوم یہاں بہت ترقی کر رہے تھے۔ اس ساری ترقی میں مختلف ثقافتوں کا کیا کردار تھا؟ کیا سب مل جل کر رہتے تھے؟ جی، یہی تو قرطبہ کی ایک بڑی خاصیت تھی۔ یہ ایک میلٹنگ پاٹ تھا۔ مسلم، عیسائی، یہودی سب نسبتاً امن سے رہتے تھے۔ ظاہر ہے ہر گروہ کے اپنے محلے تھے، لیکن شہر کی مجموعی ثقافت خاص طور پر علمی سرگرمیوں میں سب کا حصہ تھا۔ اچھا، اسی کثیر و ثقافتی ماحول نے دراصل علم کی اس ترقی کو ممکن بنایا، اور اسی ماحول نے بعد میں یورپی نشاط و ثانیہ کے لیے بھی ایک طرح سے زمین تیار کی۔ سماجی زندگی بھی کافی رنگین تھی، موسیقی کی محفلیں، شاعری کے مقابلے، تھیٹر وغیرہ۔ اور خواتین کا کیا مقام تھا ان سرگرمیوں میں؟ خاص طور پر جو اشرافیہ کی خواتین تھیں، ان میں تعلیم عام تھی۔ کچھ تو شاعرہ، عالمہ یا فنون کی سرپرست کے طور پر بھی مشہور ہوئیں۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو جب لندن، پیرس، روم جیسے شہر نسبتاً تاریکی میں تھے، قرطبہ ایک روشن، ترقی یافتہ، کثیر الثقافتی مرکز تھا۔ 3 لاکھ سے زیادہ آبادی، ہزاروں ادارے، بالکل۔ اسی لیے تو باہر سے آنے والے مسافر، خاص طور پر یورپ سے، اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ بعض نے تو اسے زمین پر جنت کہا۔ قرطبہ صرف ایک شہر نہیں تھا، وہ الاندلس کے سنہرے دور کی پوری تہذیب کا عکس تھا۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ ایمان اور علم ساتھ چل سکتے ہیں، تنوع سے عظمت پیدا ہو سکتی ہے، اور خوبصورتی، سائنس اور روحانیت ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ باقی ایک حیرت انگیز وراثت۔ اگلی قسط میں ہم اس عظیم شخصیت کا جائزہ لیں گے جس نے الاندلس کو خلافت کے عروج پر پہنچایا، عبد الرحمن سوئم۔ ان کی زندگی اور میراث پر بات کریں گے۔ جی ضرور۔ مسلم اسپین کی تاریخ، یورپ میں اسلامی تہذیب کی یہ اہم مگر اکثر بھلا دی جانے والی کہانی کے مزید پہلو جاننے کے لیے وزڈم ویوز کے ساتھ جڑے رہیے۔ وزڈم ویوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اور یہ ضرور سوچئے گا کہ قرطبہ کے اس عروج میں مختلف ثقافتوں کے ایک ساتھ رہنے کا کتنا اہم کردار تھا، اور کیا آج کی دنیا اس سے کچھ سیکھ سکتی ہے؟